موجودہ امریکی صدر اور ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار اپ کمنگ الیکشنز کے لیے جو بائیڈن اس پریزیڈنشل ریس سے نکلنے سے انکاری ہے. ان کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مزید ذمہ داریاں سنبھال پائیں، اور جو حالیہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں اس کے اندر واضح انداز سے آپ کو وہ تتلاتے ہوئے، تھوڑے سے کنفیوزڈ، اور بعض جگہوں پر الفاظ کے چناؤ میں غلطیاں کرتے ہوئے بھلکڑ قسم کے عمر رسیدہ شخص نظر آئے. ان کے مقابلے میں ٹرمپ جو خود کوئی بڑا جواں سال نہیں ہے، بہت توانا لگا، بہت انرجیٹک لگا، اور اس کے بعد پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا صحت کی اس منزل پر پہنچنے والا شخص جو موجودہ امریکی صدر ہے اس کو ڈیموکریٹس کا صدارتی امیدوار ہونا چاہیے یا نہیں. اب تو جو بائیڈن کے بارے میں ان کے قریبی دوستوں نے بھی یہ باتیں کہنی شروع کر دی ہیں. نیو یارک ٹائمز کے اندر جارج کلونی جو بڑے مشہور ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں اور ڈیموکریٹس کے سب سے بڑے فنڈرز میں سے ایک ہیں، وہ فنڈ ریزر ارینج کرتے رہے ہیں. باراک اوباما کے لیے انہوں نے کیا، ہلری کلنٹن کے لیے کیا، جو بائیڈن کے لیے کیا. ابھی حالیہ انہوں نے ایک فنڈ ریزر کیا جو بائیڈن کے لیے، جس کے بارے میں ان کو اپنا بیان یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے فنڈ ریزرز میں سے ایک ہے. تو بڑے پکے ڈیموکریٹس میں سے ایک ہیں. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بائیڈن صاحب، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ قربانی دیں اور یہاں سے اب آپ چھوڑ دیں معاملے کو، اور ہمیں ایک نیا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرنا چاہیے. جو بائیڈن بہرحال اصرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ میں تو بڑا تگڑا ہوں. ابھی ایک پریس کانفرنس انہوں نے ارینج کی ہوئی ہے جس کے اندر وہ لائیو سوالوں کے جواب دیں گے. اب اس کے اندر پتہ نہیں کیا، ہمارے ایک بزرگ صحافی ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک اپنا لفظ بنایا تھا بومڑیاں، وہ پتہ نہیں کیا بومڑیاں ماریں گے اس کے اندر. لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں کہ جی میں طاقت نہیں چھوڑ سکتا اور میں امریکہ کو لیڈ کر سکتا ہوں. ایک اتنی بڑی طاقت، ایک اتنا انفلوئنس رکھنے والی ریاست، اتنے بڑے مشہور جمہوری ملک کے اندر ایک عمر رسیدہ شخص جس کے بارے میں اب اس قسم کی میمز بننی شروع ہو گئی ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے سوال و جواب کا جو سیشن ہے اس میں سے لوگوں نے ان ویڈیوز کو ریک کر کے، یہ اصل ویڈیوز نہیں ہیں، اس قسم کی ویڈیوز بنانی شروع کر دی ہیں جیسے کہ یہ ہے. Karine, you've been dodging our questions all day. We just want to know if the president is retarded or not. For instance, how many times did he shit his pants today? The least you can tell us is how many diaper changes has he had today? He has had three. He has had three. Okay, at least we know the president shit his pants 3 times today. Thank you, Karine. اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال و جواب کچھ اور ہوا ہوگا، لیکن پیچھے انہوں نے ریپبلکنس کی طرف سے، اس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ آواز کسی اور کی ہے، شکل کسی اور کی ہے، ویڈیو ریک کر کے انہوں نے جو بائیڈن کے عمر رسیدہ ہونے کی، ان کے ایڈلٹ ڈائپر پہننے کی ایک آڈیو چلا دی ہے. تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وائٹ ہاؤس والے اب یہ ایکسپلین کرتے پھر رہے ہیں کہ جو بائیڈن دن میں کتنی مرتبہ ایڈلٹ ڈائپر تبدیل کرتا ہے. تو اس قسم کی ولنریبلٹی ہے جو بائیڈن کی، کہ اس قسم کے اٹیکس ہونے پر ان کی پارٹی ان کا دفاع تو کرتی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے جی کہ اٹیکس کے اندر جان ہے. کم از کم وہ یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ آپ جان چھوڑ دیں، برائے مہربانی جان چھوڑ دیں، لیکن وہ جان چھوڑنے کو تیار نہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو ہر کسی شخص کو جو طاقت میں ہوتا ہے، اور پاکستان میں ہم نے یہ بہت دیکھا ہے، اس کو یہ زوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے طاقت کے اندر آخری شخص ہے جو ہوگا، اس کے بعد نہ اس جیسا شخص آئے گا اور نہ اس سے پہلے ایسا کوئی شخص آیا. تو طاقت کا جو زوم ہے وہ ذہن میں خناس سمو دیتا ہے، اور جب خناس سما جائے ذہن کے اندر تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ اب عقل کی بات سن سکیں اور منطق کی بات جان سکیں. دوسرا یہ کہ سینس آف ولنریبلٹی اینڈ ارریلیونس، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن پھر آپ کو آنے والے دن آپ اپنے خالی نظر آتے ہیں، اس کے اندر ایک گھاؤ نظر آتا ہے بہت بڑا ذہنی، جس کو مندمل کرتے کرتے آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور آپ کیسے اتنے ریلیونٹ ہونے کے بعد، اتنی بڑی سٹیج پر آنے کے بعد اس طرح کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ آپ اس اکیلے پن سے بچنے کے لیے آپ ساری کشتی کو ڈبو دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ اگر میں ٹکا رہا تو میرے زندگی میں کچھ کرنے کو کچھ ہوگا، میرے پاس کچھ کام ہوگا. تو جو بائیڈن صاحب اس فیز سے بھی گزر رہے ہیں. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ طاقت کا نشہ واقعتاً لوگوں کو اس فخر میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک میں نے زوم کا بتایا آپ کو، ایک اکیلے پن کا بتایا، اور یہ فخر ہوتا ہے جی کہ
ہم نے جیسے کام کیے ہیں کسی اور نے کام نہیں کیے. جو بائیڈن جو ہے وہ اپنی فیملی کا ذکر کرتے ہیں, اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہیں, اپنی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں, اپنے اچھے ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اب تو میرا یہ ریوارڈ ہے. تو جب آپ یہ سمجھیں کہ میں بہت اچھا ہوں تو یہ میرا ریوارڈ ہے, تو آپ ریوارڈ کو پھر چھوڑتے نہیں ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ میں ریس سے نکل جاؤں. اب ہمارے لیے یہ بہت ریلیونٹ ہے. میں جب عدالتوں کے اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ جو منصفین ہیں, جو بیٹھتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں اور ان کو جج کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اچھا ہے کون برا ہے, وہ کیسے اپنے آپ کو اس دبدبے کے ذریعے اٹل ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیشہ رہنے والی طاقت تو خداوند تعالیٰ کی ذات ہی ہے, اس کے علاوہ تو سب کچھ فنا ہے. لیکن اس فنا ہو جانے والی اٹل حقیقت سے وہ کیسے منہ موڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس ہے وہی کچھ ہے, اور ہم جو بات کریں گے یہ سامنے جو کھڑا ہوا ہے یہ تو تھر تھرا جائے گا, اس کی کیا اوقات ہے. یہ ہم نے جرنیلوں کے اندر بھی دیکھا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ انونسبل ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے ہیں, ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا, لہٰذا ان کو طاقت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سیاستدانوں کے اندر دیکھا ہے, ان کا خیال ہے کہ ان کے بغیر تو کچھ باقی نہیں رہے گا, اور وہ مسلسل چلے جاتے ہیں تو طاقت کی ہوس جو ہے وہ ان کے حواسوں پر چھائی رہتی ہے اور عقل ان کی معوف ہو جاتی ہے اور فیصلے غلط کرتے ہیں. تو جو بائیڈن کا سنڈرم ہے, یہ جو ذہنی بیماری ہے, یہ آپ کو دنیا میں بہت ساری جگہوں پر نظر آتی ہے, لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی جو بائیڈن بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. جس کی ریٹائرمنٹ کی بات کریں تو وہ آپ کے گلے میں پڑتا ہے. اس کو بتائیں کہ بھائی اب آپ کے جانے کے دن آ گئے ہیں, کسی اور کو آنے دیں, تو وہ کہتا ہے جی کہ تمہیں کیا پتہ میں نے زندگی میں کیا کیا اچیو کیا ہے. جب لوگ اس کا مذاق بھی اڑانے لگ جاتے ہیں کہ اپنی آپ عمر دیکھیں, آپ اپنی حرکات دیکھیں اور اپنے دعوے سنیں تو کیوں لٹکے ہوئے ہیں, تو وہ بتاتا ہے جی نہیں, میرے پاس جو نسخہ ہے پاکستان کو فکس کرنے کا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جیل چلا جائے گا لیکن ریٹائر نہیں ہوگا. یہ جو ٹینڈنسی ہے پاکستان کے سیاستدانوں میں, پاکستان کے رولرز میں, چاہے وہ فوجی ہوں چاہے وہ سویلینز ہوں, دوسرے شعبہ زندگی کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں ریٹائر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں, جان ہی نہیں چھوڑتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک نئی جنریشن پوری آ رہی ہے, اس کو آپ سامنے آنے دیں, اور اگر آپ کی واقعتاً جگہ بنتی ہے اس جگہ کو ریٹین کریں, لیکن کسی کی جگہ میں پتھر کی طرح آپ بیٹھ نہ جائیں جس طرح جو بائیڈن بیٹھا ہوا ہے. اور تمام ڈیموکریٹس جو ہیں اس پتھر کے نیچے کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہٹ جاؤ, ہمیں آگے جانے دو, لیکن وہ صاحب ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں, میرے جیسا بندہ تو آئے کوئی نہیں. خیر امریکی نظام جو ہے کوئی نہ کوئی اپنا حل نکال لے گا. ہم نے اپنے مختلف شعبوں کے اندر جو بائیڈنز ہیں ان سے بہرحال جان چھڑوانے کی نہ ہم نے کوئی تدبیر سوچی ہے, نہ ہم نے تدبیر کرنی ہے, کیونکہ جو تدبیر کرنے والے ہیں پاکستان کے جو بائیڈن, وہ اپنے لیے ہی تدبیر کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ثابت رہیں, ہم اٹل رہیں, ہم حقیقت رہیں, اور باقی سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے. عمران خان کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسے وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے. وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا جسم کتنا توانا ہے, وہ کتنے عقل مند ہیں. میاں محمد نواز شریف تو عملاً ریٹائر ہو گئے ہیں سیاست سے, لیکن ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے 3 باریاں پوری کرنی ہیں. تو جب آپ اپنی بات نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ اپنے خاندان کی طوالت کی بات کر رہے ہوتے طاقت کے اندر. یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ایک خام خواہ کی پلاننگ ہے, جب خاص حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو حالت وہی ہو جاتی ہے جو بائیڈن کی ہوتی ہے. لوگ ہنستے ہیں لیکن سنائی نہیں دیتا کہ لوگ ہنس رہے ہیں. لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں اور آپ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جانے کا نہیں کہہ رہے, آنے کا کہہ رہے ہیں, تو آپ کا ذہن اس حد تک حقائق سے پرے چلا جاتا ہے کہ آپ اشارے بھی نہیں سمجھ پاتے. جو بائیڈن ایک فرد کا نام نہیں ہے, جو بائیڈن ایک فینومینا کا نام ہے, اس حقیقت کے بہت سارے عکس ہم نے پاکستان کے اندر دیکھے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا, امریکی نظام میں تو ان کا سلوشن موجود ہے. ہمارے نظام کے جو بائیڈنز ہیں انہوں نے کہیں نہیں جانا. بھلے ہم چلائیں, بھلے ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کا وقت آ گیا ہے, ملک کو آگے چلنے دیں, نہ اس کو ہاسٹیج رکھیں اپنی ایگو کے لیے, لیکن انہوں نے نہیں چلنے دینا اور پاکستان کو اسی حالت میں رکھنا ہے جس حالت میں اس وقت
بعض ڈیموکریٹس نظر آتے ہیں کہ چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلے جاؤ، تو وہ کہہ رہا ہے چونکہ میں ہوں جو ہوگا وہ تو رہے گا.